الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وصحبك يا جد الحسن والحسين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف و توصیف کے بعد، اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑ لطف و کرم ہے جس پروردگار کی مدد و نصرت اور فضل و کرم سے ہم اللہ وحدہ لا شریک کی رضا اور خوشنودی کے لیے مسجد میں جمع ہیں۔ میرا رب ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ لازوال میں شرف قبولیت سے نوازے، اور ہم سب کے لیے اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف و توصیف کا صدقہ ہم سب کو اپنی اور اپنے حبیب کی قربت سے نوازے۔ اللہ کی دوستی، ولایت کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس میں پھر خالق کائنات کا اپنے دوستوں، بیٹیوں کی دوستی اور مثال کا ذکر فرماتے ہوئے اصحاب کہف کا ذکر، اور صرف اصحاب کہف کا ذکر ہی نہیں، اصحاب کہف کی نسبت سے جہاں جہاں ان کی نسبت ہوئی اس نسبت کا ذکر فرمانا،
اور پاک کلام کے اندر، طیب و طاہر کلام کے اندر ان کی نسبت کا صدقہ جانور کا ذکر کرنا، یہ ساری باتیں اب جانتے ہیں کہ جب کوئی موضوع بیان کیا جاتا ہے تو اس کی تمہید، اس کا پیش خیمہ ہوتی ہے، اور یہاں تو پروردگار عالم نے صرف تمہید ہی نہیں، خالصتاً ذکر بھی فرمایا اصحاب کہف کا، ان کی تعداد کے حوالے سے۔ ہم اس پر چونکہ گفتگو کر چکے، اور پھر پروردگار عالم نے یہی اپنی دوستی کا ذکر مبارکہ فرماتے ہوئے حضرت موسیٰ اور خضر کی ملاقات، جو کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، یا ہم کہہ رہے ہیں جی اشارتاً قرآن حکیم نے بیان کیا نہیں، جس میں بڑی وضاحت کے ساتھ حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا ملاقات کا ذکر فرمایا، اور اس انداز میں اور اس طرح کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ حضرت موسیٰ اللہ کے مقرب رسول ہیں، جب رسول بھی ہیں پھر کلیم اللہ بھی ہیں، اور نبی خود میرا اور آپ کا ایمان ہے، بلکہ اہل تسنن کے ہاں اہل سنت والجماعت میں سب سے اونچا اور بڑا درجہ نبوت کا ہے امت میں، اور پھر اس سے اوپر رسول کا درجہ ہے، اور پھر رسول امام الانبیاء والمرسلین تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کل مخلوق میں خواہ وہ کسی بھی طرح کی ہے سب سے بڑا درجہ ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی عالی صفات۔ اب جب حضرت موسیٰ اللہ کے اولو العزم رسول ہیں، جب اولو العزم رسول ہیں، تو حضرت خضر کو اگر ہم وہ قول بھی لیں جس کا انکار نہیں کہ کئی ساتھی نبی بھی کہتے ہیں مگر وہ کمزور قول ہے، معتبر قول یہ ہے کہ حضرت خضر نبی نہیں، اللہ کے مقرب ولی ہیں، دوست ہیں اللہ کے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر آپ کا نظام ایک ابھی تک قائم دائم ہے، اور آپ کو چونکہ ابھی موت نہیں آئی، آپ کی حیات ہے، زندگی ہے۔ اب جب حضرت خضر علیہ السلام کا یہ مقام اور مرتبہ ہے اور بلا شبہ ہے، ہم نہ رد کرتے ہیں نہ کر سکتے ہیں، تو اب اللہ نے پھر ولایت کو اور اپنی دوستی کو پھر اعلیٰ درجہ عطا کیا کہ نبی نہ صرف اپنے مقام سے چلے، کس لیے چلے؟ حضرت خضر کی ملاقات کے لیے، اور جب حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے چلے تو حضرت خضر کی ملاقات کے لیے چلنا اتنا افضل اور اعلیٰ ہوا، میں نے اس لیے کہا کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی اور کام کے لیے چلے یا گئے ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ کوئی خاص مقام نہیں بتایا گیا تھا، ایک نشانی تھی کہ میرے محبوب بندے موسیٰ جب آپ ایسی جگہ جائیں کہ جہاں مردہ دل زندہ ہو جائے، وہ میرے ولی کے ملنے کی پہچان ہے۔ جہاں آپ نے سنا کہ وہ یوشع بن نون نے جو ساتھ کھانے کے لیے مچھلی لی تھی، اب وہ زندہ ہو گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یوشع ہمیں وہ بھوک لگی ہے، تو جو تیاری کی تھی اس تیاری کے لیے وہ سامان لاؤ۔ حضرت یوشع عرض کرتے ہیں حضور غلطی ہو گئی، اور اس طرح ہو گئی کہ ہم وہاں رکے تھے نا فلاں جگہ پر،
دو دریاؤں کا جہاں یا دو پانیوں کا جو سنگم ہے، اس سنگم میں آپ آرام فرما تھے، میں نے دیکھا کہ وہ مردہ مچھلی زندہ ہو کر چلتی ہوئی پانی کے اندر چلی گئی۔ اچھا، تو حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ پھر یوشع لوٹ چل، وہی تو جگہ ہے ہمارے یعنی حضرت خضر اللہ کے بندے اور ہماری ملاقات کی۔ اور جب وہاں پہنچے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے فوجدا، پس پا لیا انہوں نے، اب تم میں نے عبادی تھا، میرے بندوں میں سے ایک بندے کو، میرے بندوں میں سے ایک بندے کو۔ اب جن ساتھیوں کو خارش ہوتی ہے ذکر ولایت سے، دل میں کدورت ہے، نفاق ہے، دل میں ایمان کے لیے جگہ نہیں ہے، اور تعویلات اور اعتراضات، ان کے لیے اللہ کریم نے اپنے بندے کا جو تعارف کروایا ہے یہی کافی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا تعارف ہے کہ فوجدا اب تم میں نے عبادی نا، کہ انہوں نے پا لیا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو۔ مگر قربان جائے خالق کائنات کی ذات پر، میرا رب بندے کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے، میرے بندے کی پہلی تعریف یہ تھی آتیناہ رحمۃ من عندنا۔ خضر کا پہلا مقام یہ ہے کہ میں نے اسے اپنی رحمت میں سے حصہ عطا کیا تھا۔ آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ، اور ہم نے اسے علم عطا کیا تھا۔ کون سا علم؟ اور وہ علم جو نہ کسی یونیورسٹی سے آتا ہے، وہ علم جو نہ کسی اچھے اسکول اور برانڈڈ قسم کے ادارے سے آتا ہے، بلکہ وہ علم ہے کہ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اسے پھر بھی اس پر تخصیص نہ فرمائی، یہ کہا کہ ہم نے اسے علم عطا کیا تھا۔ کون سا علم تھا؟ علم لدن، جس پر کوئی جب قرآن حکیم صراحتاً کوئی بات کر دیتا ہے تو یاد رکھنے والی بات یہ ہے، اور یاد رکھ لیں کہ اس میں یہ شرط ہی نہیں رہتی کہ اب اس میں قول کیا ہوگا اور تفسیر کیا ہوگی۔ تفسیر اور قول وہاں جہاں ہماری چھوٹی سی اس عقل میں بات نہیں آتی، اور جہاں اللہ کریم نے واضح الفاظ میں اعلان فرما دیا، اور وہ اعلان یہ ہے کہ ہم نے اسے اپنی رحمت بھی عطا کی تھی، اور ہم نے اسے علم بھی وہ عطا کیا تھا جو علم لدنی ہے، جس علم پر کہ آپ نے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی خضر، حالانکہ جب حضرت موسیٰ اور خضر کی ملاقات ہوئی تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، اے موسیٰ اب جلالی ہے، اور اب جلال صاحب جلال ہے، جب آپ صاحب جلال ہیں تو اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ، بڑا مشکل ہوگا میرے ساتھ چلنا، کہ میرے معاملات اس طرح کے ہیں، اور جب میرے معاملات اس طرح کے ہیں تو اس میں آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اب اللہ کا امر بھی ہے، میری خواہش بھی ہے، ارادہ بھی ہے تمہارے ساتھ ملنا، ملاقات کرنا، اور تم سے ملاقات کے بعد وہ سارے جو معاملات ہیں وہ بھی ڈسکس کرنا۔ اب اللہ کی شان کہ حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام چلے، اور جب دونوں چل پڑے تو پہلا سفر کیا کشتی میں۔ کشتی والوں نے بڑی آؤ بھگت کی، ویلکم کیا، استقبال کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام جب اترے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس کشتی نے احترام کیا اور اس احترام کا کرایہ بھی نہیں دیا، ادب و احترام کے، اچھے نیک آدمی ہیں، جب نیک آدمی ہیں بغیر تعارف کے سفر کروایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بڑی خدمت کی، اور جاتے ہوئے کیا ہوا کہ آپ نے اس کشتی کا ایک پھٹا جو تھا اسے اکھاڑ دیا۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں خضر، میں نے کہا تھا نا کہ بڑا مشکل ہے، آپ نے کہا کوئی بات نہیں، تو پھر چلتے ہیں، پھر آگے چلے۔ جب آگے چلے تو اللہ کی شان کہ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت
حضرت خضر نے سامنے ایک چھوٹا سا معصوم بچہ دیکھا، حضرت خضر نے اس معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر سخت اعتراض میں تھے کہ یہ آپ نے کیا کر دیا، کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ چھوٹا معصوم بچہ ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، محبت ہونی چاہیے، آپ نے کیا کیا؟ حضرت خضر نے پھر وہی معاہدہ دہرایا کہ حضرت موسیٰ، میرا اور آپ کا معاہدہ ہے کہ میں کام کروں گا اور آپ اسے دیکھیں گے۔ حضرت موسیٰ پھر خاموش ہو گئے۔ پھر یہ تیسرا واقعہ ہوا، اللہ کی شان عجیب سا واقعہ ہوا کہ آپ ایک بستی میں گئے، یا مفسرین فرماتے ہیں کہ اسی بستی کے آغاز میں وہ چھوٹا بچہ ملا تھا، اسی بستی میں گئے۔ اب لوگوں نے نہ آؤ بھگت کی، نہ پوچھا، نہ ملے، نہ ویلکم کیا، مگر جب رکے ٹھہرے اور ٹھہرنے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے وہاں سے جاتے ہوئے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ زیادتی کی ہے، کوئی بد دعا ہو جاتی، کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا، ایسا معاملہ نہ ہوا، بلکہ کیا کیا کہ ان لوگوں کے لیے ایک دیوار تعمیر کر دی۔ کوئی دیوار گر رہی تھی نا، تو آپ نے اسے نئے سرے سے تعمیر کر دیا۔ حاضرین محترم و مکرم، یہ وہ تینوں مقامات ایسے ہیں کہ جن کے حوالے سے جہاں انسانی علم وہ جس لیول کا بھی ہو، جس سطح کا بھی ہو، کہ وہ کسی صورت میں بھی چلے کشتی اکھاڑنا تو خیر بھی، دیوار تعمیر کرنا بھی سمجھ میں آتی ہے، چلو بھلا تھا، اور بچے کا قتل کرنا جس پر بڑی مفسرین کے ہاں لمبی چوڑی ابحاث ہیں ان کے ہاں، مگر بالآخر انہیں جہاں آ کے رکنا پڑتا ہے، جو یاد رکھنے والی بات ہے۔ آج میں نے کیا نا کہ جن لوگوں کو ایک دلوں میں وہ مسئلہ ہے ایک بیماری کا کہ جی کرامات نہیں ہونی چاہیے، ایک بھائی ہیں ان کا، انہیں بڑا شوق ہے سوشل میڈیا میں، ان کے بڑے فرامین، انہیں بھی بعض اوقات ظاہر ہو جاتا ہے کہ شاید میں بھی عالم ہوں۔ یہ کئی ساتھیوں کو ہو جاتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ کم از کم بندے کو یہ گمان ہونا چاہیے کہ میرے پلے کیا ہے، میں کیا ہوں، میں کس لیول اور سطح کا ہوں، تو انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ حاضرین محترم و مکرم، مسئلہ یہ ہے کہ یا تو قرآن حکیم یہ چیپٹر نہ کھولتا، قرآن حکیم یہ بیان نہ کرتا۔ اگر ہمارے ہاں ہمارا جھکاؤ ہوتا کرامات کی طرف تو ہم کہتے، لوگ کہہ سکتے تھے صحیح تھا کہ یہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن حکیم نے کئی جگہوں پر، پھر قرآن حکیم ایک جگہ جو وہ تخت بلقیس کا آ جانا حیران کن معاملہ ہے، حضرت سلمان علیہ السلام کو پتہ چل جانا، علم ہو جانا، ملکہ بلقیس کا وہاں سے چلنا، اور اس چلنے کے باعث آپ کا یہ فرمانا کہ اسی جگہ میں بیٹھے ہوئے کہ کون ہے جو بلقیس کے پہنچنے سے پہلے اس کا تخت لے آئے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کو یہ علم ہے، اور یہ بھی صراحتاً الفاظ ہے، واضح ڈائریکٹلی اللہ کریم نے بیان فرمایا ہے، جس میں اس سے مراد یا اس کی ایسی چیزیں کہ ایسے معاملات یا اس طرح کا اس کا تخصص لینا کہ جو اس کی بنیاد نہ بنتا ہو، نہیں، ڈائریکٹلی پروردگار عالم نے اس کا اعلان کیا ہے، اور جب اعلان کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ٹھہرا، اس اعلان سے میں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے بھی موجودہ دور کے کسی وہ بیچارے اپنے آپ کو گریجویٹ شو کرنے والے بندے کو تو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، خالق کائنات نے تو اپنے ان بندوں کا جو ذکر کیا ہے وہ ذکر تو اس طرح کا ہے، وہ تو کہتا ہے کہ آپ کے پاس اگر نیکی ہے اور نیکی کا آغاز ہے تو اس کی تعریف یہ ہے، اللہ فرماتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ اچھی اور اچھائی والی بات اتنی بڑھتی پھیلتی اور پھلتی ہے کہ آپ یوں سمجھیں اس درخت کی جڑیں تو زمین پر ہیں
پر میرا والد فرماتا ہے کہ اللہ اسے اتنا وجود عطا کرتا ہے، ایک کہاوت بیان کرتے ہوئے کہ اس تنے کا جو درخت کا اینڈ آتا ہے جہاں اس کے پتے ہیں اور اس کی چھاؤں کا سامان ہے، وہ اللہ اسے اتنا بڑھا دیتا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس درخت کا تنا اور اس کا جو پھل پھول والی جگہ ہے وہ آسمانوں سے مل رہی ہے۔ اب یہ کہیں بھی نہ ہم نے سنا، پر اللہ فرماتا ہے یہ نیکی کا وہ تصور ہے کہ جس تصور کے لیے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اللہ یہ مثالیں بیان فرماتا ہے للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، کہ جس سے لوگ پھر اللہ کی یاد کا خاصہ اور خلاصہ حاصل کریں، ڈرنے والے بن جائیں، اللہ کی قربت والے۔ اب حاضرین محترم و مکرم، حیران کن بات ہے کہ الحمد سے والناس تک خالق کائنات نے جہاں بھی ذکر کیا، میں نے آغاز میں ربیع الثانی کے آغاز میں یہ کہا تھا کہ اللہ کی شان ہے کہ اس نے مومنین، مسلمین، ان سب کی باتیں کرتے ہوئے انکار نہیں، میں ان کے علاوہ ایک چیپٹر کا آغاز کیا ہے اور ذکر کیا ہے، اور وہ ذکر ہے خالصتاً اس کی دوستی کا، جسے ہم ولایت کہتے ہیں۔ اور ولایت، اب ولی اتنا خوبصورت لفظ ہے کہ یہ اللہ نے اس کے آغاز کے لیے کہ لوگوں کے فتحوں کی رکاوٹ اور توڑ ہو جائے، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ بھی ولی ہے، میں بھی ولی ہوں، اور ہمارے درمیان جو دوستی ہے وہ دوستی صرف بندے کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ بندہ نیک عمل کرتا ہے، اب وہ نیک اعمال کرنے کے بعد ان میں دوام اور استقامت لے آتا ہے۔ شرط جو ہے تصوف میں، جو ہمیشہ صوفیاء کا ایک بڑا خوبصورت مشرب ہے، اور وہ خوبصورت مشرب یہ ہے کہ صوفیاء کے ہاں کوئی عمل بھی کمزور ہے اگر وہ ایک دو بار ہے، اور وہ عمل کہ جس کے اندر دوام اور استقامت آ جائے، جس کی سب سے بڑی مثال تصوف تو میرے اور آپ کے گھر سے کہ نماز، اب جو بھائی وہ ایک آدھ نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، ضمن مثال خالق کائنات نے خود اس کی ترتیب چین میں رکھی ہے، حالانکہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، اللہ فرماتا نماز عشاء پر ساری نمازیں پڑھ دی جائے، بندہ فری بھی ہوتا ہے، کوئی اکا دکا ہوگا جس کا کوئی معاشی مسئلہ رات کو، ورنہ دن روزی کے لیے ہے، مگر اللہ کریم نے وہ ترتیب نہ رکھی۔ پھر بڑا آسان حل تھا، وہی ترتیب خالق کائنات فرماتے کہ فجر کا آغاز میرے ذکر سے کر اور ساری عبادت فجر کو کر لے۔ یہ آپ کو علم ہے نا کہ بندہ دکان پر بیٹھا ہے، دفتر میں ہے، ٹھنڈ بھی ہے، سردی بھی ہے، اس میں اس کے وہ بیچارہ جسم ابھی ہیٹ کے قریب ہوتا ہے کہ پھر وضو ہے، اور یہ تینوں نمازیں ظہر، عصر اور مغرب تو آج کل جو ایام چل رہے ہیں ان میں تو ایسے ہے کہ بندہ صرف اور صرف نماز کے لیے رہ جاتا۔ آپ نے ظہر پڑھی، ظہر پڑھ کے بھی ہماری تو وہ ظہر کے ہی معاملات ہوتے ہیں کہ اثر ہو جاتی ہے، اور عصر میں پھر مغرب کا معاملہ بھی ایسا ہے، عشاء تک، یہ تینوں چاروں میں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ترتیب ہے کیوں؟ یاد رکھ لیں جس کی سب سے بڑی بات ہے وہ بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ بھی وہی اس راستے کی طرف چلایا ہے۔ اب بندہ 2 سال پڑھتا رہا، 4 سال پڑھتا رہا، جب بندہ نمازی بن جاتا ہے نا، اب آزما کے دیکھ لیں اس کی ایک نماز وہ ادا نہیں کر سکا تو عام طور پر وہ ایسے محسوس ہوگا کہ پتہ نہیں کتنا نقصان ہو گیا، کہ اس کا کیا لٹ گیا، کیا مسئلہ ہو گیا، چہرے کی کیا حالت ہے، اس کے بلڈ پریشر کے کیا معاملات ہیں۔ یہ ساری باتیں کیوں ہیں؟ صرف اس لیے ہیں کہ جب ہم جس دوام اور استقامت کی لائن میں چل رہے تھے، جب اس لائن کو چھوڑا، اس راستے سے ہٹ گئے، تو اس راستے سے ہٹنے کا نقصان یہ ہوا کہ صرف ایک نماز، حالانکہ بعض اوقات ہوتا تو یہ ہے کہ بندہ اگر 10 سال تک ڈیوٹی کرتا رہا، ہم کبھی وہ مل کے بیٹھتے ہیں نا جو دوست اس راستے میں ہیں، رات کو یا اس سے ایک دن پہلے میرے کچھ فاضل دوست تھے، وہ تشریف لائے تو ہم کہیں بیٹھے تھے تو نماز کا وقت ہو گیا، میں نے کہا نماز ادا کر لیتے ہیں، کہتے ہیں
اب اس پر بھی ایک تحقیق ہونی چاہیے۔ استغفراللہ، آج کیا تحقیق کی ضرورت ہے کہ ہماری بھی چھٹی ہونی چاہیے، مگر یاد رکھ لیں ذکر کا مطلب ہی یہ ہے، اور ابھی تو نماز تو پہلا سٹیپ ہے نا، اس کے بعد ہے، اور صوفیاء کہتے ہی یہ ہے۔ ہم تو تسبیح میں رہے، 4 تسبیحاں ہو گئیں، 5 ہو گئیں۔ ہمارے وہ سلسلہ عالیہ میں بہت بڑے بزرگ ہیں، حضرت سائیں توکل شاہ امبادوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں سائیں جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے، کسی نے کہا حضور ذکر میں سنا ہے دوام ہو، آپ نے فرمایا ہونا چاہیے۔ حضور ذکر دوام کے لیے کتنی تعداد ہو کہ بندہ کہہ سکے کہ میں ذاکر ہوں؟ آپ نے فرمایا تجھے یہ سوال کسی عالم سے، مفتی سے، علامہ صاحب سے پوچھنا چاہیے تھا، تو وہاں آیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں تو سانس کے ساتھ ذکر کرتا ہوں، اور جو تھوڑی بہت بات کرتا ہوں، کسی کو بات سمجھانا پڑتی ہے، اس کے لیے جو گیپ آتا ہے میں تو اس کے لیے اپنا سانس روک کر اس رکے ہوئے سانس میں وہ جو سانسوں کی قضا ہو گئی تھی وہ پوری کرتا ہوں، اور پھر اللہ کا ذکر کرتا ہوں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ کوئی 22 سے 23 ہزار مرتبہ بندہ دن اور رات میں سانس لیتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں 23 ایک قول یہ ہے کہ 23 ہزار مرتبہ ہی اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اور پھر آپ فرماتے ہیں نہیں، وہ ایک سانس کا اجر ہے، سانس اندر بھی آتا ہے باہر بھی جاتا ہے۔ حضرت سائیں توکل شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ذکر کا پھر کمال یہ ہے کہ جب تیرا سانس اندر جاتا ہے تو پھر بھی تو اللہ کا ذاکر ہو، اور جب باہر آتا ہے تو پھر بھی تو اللہ کا ذاکر ہو۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ وہ اللہ لوگوں کو بیلی ویسے ہی تو نہیں کہہ دیتا، مجھے اور آپ کو تو بالکل نہیں کہا، جہاں کہا ہے اس کا پھر مطلب یہ ہے، اس کی پھر دنیا یہ ہے، اور اس بندے کا عالم یہ ہے۔ اور صرف یہی نہیں، صوفیاء کے ہاں جب ذکر آتا ہے، کیونکہ ولایت کی ایک بہت بڑی علامت اور پہچان ہے، جس پہچان کے لیے کہ جو سب سے بڑی تعریف ہے، اور وہ تعریف ہی یہ ہے کہ اللہ جب بندے کو پھر ذکر عطا کرتا ہے، اللہ جب بندے کو پر خیر کے دروازے کھولتا ہے، اللہ جب بندے کے لیے وہ ذکر کے راستے کو اپناتا ہے، تو یاد رکھ لے وہ بڑا خوش نصیب بندہ ہے جسے اللہ اپنے ذکر کی توفیق دیتا ہے۔ بہت بڑا، وہ بڑا خوش نصیب ہے، اس لیے کہ ولایت کی تعریف ہی یہ ہے، ولایت کہتے ہی سے ہے، اور اس کے لیے ہم اسے کہہ ہی یوں سکتے ہیں کہ ولایت کا ادنا سا مقام یہ ہے کہ جب بندہ ذاکر بنتا ہے، ذکر میں اسے وہ دوام اور استقامت آ جاتا ہے کہ جس دوام اور استقامت سے جب بندے سے ذکر چھین لیا جاتا ہے، یاد رکھ لیں میری وہ تسبیح کا مسئلہ ہو گیا، میرا وہ معمولات میں جو حدیث مبارکہ ہے، وہ بندے کا کوئی عمل ایسا ہے جس وجہ سے اس پر خیر کے دروازے بند، اللہ اسے جو توفیق سن فرما رہا ہے، معمولات جاری نہیں رہتے، اس کے لیے وہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ بندے کے لیے جب خیر کے دروازے بند کر دیتا ہے تو وہ بندہ جس مقام پر بھی ہو، سٹیٹس میں جس تعلیم میں بھی آتا ہو، اس کا کوئی سٹیٹس نہیں۔ اب دیکھیں نا، ابو لہب سے بڑھ کر ہے اس دور میں کسی کا سٹیٹس، ابو جہل سے، مگر میرے مادر کی اپنی شان ہے، ابو لہب کے کوئی 10-11 بیٹے تھے، مر گیا، اور آج بھی ایک رائے ہے کہ مرے ہوئے ابو لہب کے لیے اس کے بیٹے اس کی قبر تیار نہ کروا سکے۔ ایک جو ہے نا بندہ نہ پہنچا، ایک ہے کہ بندہ وہاں موجود ہوتے ہوئے کیوں نہ ہوا۔ اللہ نے کہا تھا کہ میرے حبیب تیرا دشمن ہو، تیرے ساتھ لڑائی مول لیتا ہو اور میں اسے عزت ملنے دوں، پھر ابو جہل ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا فرعون ہے، 7 اور 9 یا 8 اور 10 سال کے حضرت معاذ اور معوذ اب میدان بدر میں تلوار اٹھائے ہیں، تو کسی صحابی سے کہتے ہیں ہمیں ابو جہل سے ملنا ہے۔ آپ مسکرائے، کہا وہ جو سب سے اونچا اور قریشی اور نسل ہے، خوبصورت سا چٹا سا بابا ہے، وہ ابو
ابو جہل ہے۔ ابو جہل نے کہا کیا کہتے ہیں بچے؟ آپ نے کہا ہم تمہیں مارنا چاہتے ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں وہ مسکرا پڑا۔ لو جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بابا کوئی جوان تو بھیج دے، مگر میں نے کیا نا ہم کسی اور چکر میں ہیں۔ سب سے بڑا سٹیٹس بندے کا یہ ہے کہ اس کے دن کا آغاز اللہ اور اس کے رسول کی یاری سے۔ اور یاد رکھ لیں، جہاں میرے اور آپ کے گھروں میں صدائے محمدی پر اگر ہمیں جاگ نہیں آتی، میں اور آپ اللہ ماشاءاللہ انسان ہونے کی بنا پر رہ گیا تو اپنی جگہ، اگر میری اور آپ کی زندگی میں فجر کا آغاز نہیں ہے تو میں نے اس کیا نا ابو جہل کا بھی سٹیٹس تھا، ابو لہب کا بھی تھا، ایک مقام تھا، مرتبہ تھا، مگر قربان جائے اللہ نے جو کہا نا کہ اس درخت کا کمال یہ ہے میں اسے اتنا عروج عطا کرتا ہوں کہ وہ آسمانوں کو چھوتا ہے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی سٹیٹس نہیں، استغفر اللہ، ظاہر غلام بن غلام ہے، اور غلام بن غلام ہوتے ہوئے مکہ فتح ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرماتے ہیں اینا بلال، تو حضرت بلال کہیں دور تھے، بلال کہاں ہو؟ بعض لوگ کہتے آپ کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، بلال کیا ہوا؟ حضور میں رو پڑا۔ کیوں روئے تھے؟ یا رسول اللہ میں نے کہا آج مکہ فتح ہو گیا۔ جب مکہ فتح ہو گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج مکہ میں وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ جو ظاہر بھی دنیا کے سامنے ایک عروج ہے، اور جب عروج ہے کہا بلال تجھے پھر محمدیت صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ ہی نہ آئی۔ میں محمد کا کمال یہ ہے، حضرت ابوبکر کا ایک اپنا مقام ہے، حضرت عمر عثمان اور مولا کائنات کا ایک اپنا مقام ہے، مگر بلال تیرے لیے حیران کن بات یہ ہے اور وہ خوبصورت بات یہ ہے کہ تو اس میں پریشانی کے عالم میں نہ آ۔ تیری تعریف یہ ہے کہ تجھے میں محمد وہ مقام اور مرتبہ عطا کرتا ہوں اور عطا کر رہا ہوں کہ تیرے لیے میں محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا یہ ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر حاکم وقت ہیں، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم بندہ، اور پھر جلالیت بھی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو خوف لوگوں کے دلوں پر اللہ نے طاری کر دیا، مگر سلام ہے وہ بلال حضرت عمر حضرت بلال کو دیکھ کر کھڑے بھی ہوتے ہیں اور بلال کو سیدنا بلال بھی کہتے ہیں۔ لہذا اس کے لیے وہ جو میں نے عرض کیا نا کہ جب ایمان لائے، ایمان کو قبول کیا، تو پھر ایمان کی قبولیت کے لیے ہمارے ہاں وہ تو ہے نہیں کہ سنڈے کے سنڈے اب وہ چرچ کا معاملہ ہو گیا یا بندہ صرف جمعے والے دن کا معاملہ ہو گیا۔ میں نے وہ جو نمازوں کے حوالے سے گزارش کی کہ اس میں اللہ نے ترتیب ہی یہ رکھی ہے، اور وہی ترتیب ہے کہ آج صوفیات دیکھ لیں قبور پر جہاں بڑے بڑے دنیا کے بڑے بڑے سر جھک جاتے ہیں، آج اللہ نے ان کی قبور کو وہ کمال عطا کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ جو وعدہ تھا نا کہ فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب وہ جو حدیث مبارکہ پر ختم کرتے ہیں کہ خالق کائنات کو بھی بندوں سے محبت ہوتی ہے۔ ایک تو ہے نا کہ بندوں کو محبت ہوتی ہے، دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ کو بندوں سے محبت ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے اللہ کو؟ حدیث مبارکہ ہے کہ وہ جب اللہ کو بندے سے محبت ہوتی ہے، اس محبت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ پھر اپنے کسی مقرب فرشتے کو بلا کر کہتے ہیں آپ بات سن۔ وہ حاضر ہوتا ہے، لبیک میرے پروردگار، کہا وہ جو فلاں بندہ ہے نا اس سے میں اللہ کو محبت ہو گئی۔ ٹھیک ہے مالک میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا اب اسے راز رکھنا ہے، یہ سیکریسی میں ہے، کچھ وقت آئے گا وہ خاموش ہو جاتا ہے، پھر کچھ وقت کے بعد اس پر وہ تصوف کے بہت بڑے امام ہیں، امام ابو القاسم قشیری رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے پہلے کہا کہ محبت ہوئی، پھر وقفہ آیا، پھر اللہ کو محبت ہوئی، اس میں دوام اور استقامت آئی۔ اس میں وقفے سے بھی مراد یہ ہے کہ صوفی کا جب عمل چلتا رہتا ہے، تسلسل میں آتا ہے، اس تسلسل کا مطلب یہ ہے کہ پھر تسلسل بھی یاد رکھ رہے اللہ کے فضل کا صدقہ۔ ہمارے ہاں تو وہ ایک آدھ نماز کے بعد ہی تھکاوٹ ہو جاتی ہے نا، یہ بھی خیر کا دروازہ بند ہونا۔
بندے کو نماز نصیب نہ ہو یا بندے کے دل پر ایک پریشر ہو، بندے کے دل پر پریشر کی جگہ وہ محبت آ جائے کہ میرے لیے خوش نصیبی ہے، میری جبین کو اس کی بارگاہ میں جھکنا نصیب ہوتا ہے۔ اب یقین کیجئے جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو کائنات کا وہ مقام ہے سجدہ کہ جہاں اللہ اور بندے کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ اب اس میں سوچنے کی بات ہے کہ ہم سجدے میں اپنی میڈیسن کا حساب کرتے ہیں، دکان کا حساب کرتے ہیں، معاش کی باتیں کرتے ہیں، یا سبحان ربی یا لا لا کہتے ہوئے اعلان یہ کرتے ہیں کہ میرے اللہ اور میرے مالک تیری ربوبیت کے کبریا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ تیری وہ قربت نصیب ہو جائے کہ جہاں پھر نہ فرشتہ پر مارتا ہے، نہ دنیا میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے، بلکہ بعض سجاد ایسے بن جاتے ہیں کہ جن کے سجدوں پر اللہ فخر بھی فرماتا ہے اور جن کے سجدوں کو پسند بھی کرتا ہے، جن کے سجدوں کو پسند۔ پھر وقت گزرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں تجھے ایک بات بتائی تھی، ہاں مالک کیا وہ بتایا تھا نا کہ اللہ کو محبت ہو گئی، ہاں اب فرشتوں میں اعلان کر دے کہ وہ جو فلاں بندہ ہے جو کٹھیا میں رہتا ہے فلاں کسی جنگل میں، اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ ایسا خوش نصیب ہے اس سے اللہ کو محبت ہو گئی۔ کیا ہوا اس سے اللہ کو؟ اب فرشتوں میں اعلان ہو جاتا ہے فلاں بندے کو دیکھنا، اعتراض نہ کرنا، اس کے آگے پیچھے انسلٹ نہ کرنا، وہ ایسا بندہ ہے، اگر اللہ کی قربت چاہتے ہو تو زمین میں جاؤ اور جا کر اس بندے کی محبت کو اپناؤ۔ وہ بندہ ایسا ہے جو محب اللہ نہیں بلکہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر وقت گزرتا ہے، مولا کریم فرماتے ہیں اب محبت اس کی پک گئی، اس محبت میں دوام اور استقامت آ گیا، نہ اس پر خواہش غالب ہوئی، نہ شہوت کے غلبات آئے، نہ اس کے لیے نفس پریشانی کا سبب بنا۔ جا زمین میں اعلان یہ کر دے کہ لوگوں اللہ کی قربت چاہتے ہو، میرے آقا علیہ السلام والسلام کا فرمان ہے اللہ کی قربت کے لیے شرط یہ ہے آؤ دوڑے دوڑے چلے آؤ۔ اس دوڑ کا مطلب یہ ہے وہ فلاں بندہ جو ہے وہ ایسا خوش نصیب ہے، اللہ کا مقرب ہو گیا، تم بھی اس سے محبت کیا کرو، جس کا فائدہ یہ ہوگا اس کی محبت کا صدقہ اللہ تمہیں بھی اپنے قربت سے نوازے گا۔ اب یہ ساری باتیں ولایت کا مطلب یہ ٹھہرا کہ پھر جہاں قربت ہوتی ہے اس قربت کا مطلب یہ ہوتا ہے، ہم چونکہ یہ ساری بنیاد اور تمہید ہے خضر موسوی کے ذکر کے ساتھ کہ پھر حضور غوث الثقلین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ کمال عطا کیا کہ جہاں ہم یارویں کی رٹ لگاتے ہیں ہونی چاہیے، اس میں پھر یارویں والے بابے کا حال یہ ہے کہ آپ عبادت میں ہیں، عبادت میں ہوتے ہوئے شیطان آ گیا، بڑا وہ سج سمر کے، جب سج سمر کے آپ کے سر مبارکہ کے قریب بادل کی صورت میں اور کہتا ہے اے عبدی عبد القادر، اے میرے بندے عبد القادر، تجھے بشارت ہو کہ تیری عبادت میں نے قبول کر لی۔ میں نے جو راہی بنتے ہیں، جو اس سفر میں چلتے ہیں، انہیں علم ہے شیطان کیا کیا طریقے اپناتا ہے۔ اچھا، اور آپ فرماتے ہیں میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا تیرے لیے حکم یہ ہے کہ پھر تیری عبادت کی قبولیت کا صدقہ تو آج سے عبادت بند کر دے۔ اب خیر کا دروازہ یہ تھا کہ پھر آپ کی عبادت بند نہ ہو، ابھی وہ سایہ قریب ہی ہے کہ آپ فرماتے ہیں عبادت تو مرد مومن کی غذا ہوتی ہے، اس کا آغاز و انتہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کہنا تھا کہ وہ نور دھوئیں میں بھر گیا، جب دھواں دھواں ہو گیا تو جاتے ہوئے پھر صوفیاء حضور شیخ الاسلام سمیت فرماتے ہیں جاتے ہوئے اس کا پہلے سے بڑا حملہ تھا، اور وہ حملہ کیا تھا کہ عبد القادر تجھے تیرا علم بچا گیا۔ ابھی بھی شیخ الاسلام کا وہ غنیۃ الطالبین پر درس جا رہا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس حضور غوث الثقلین فرماتے ہیں کہ نہیں، پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ اس نے کہا تجھے تیرا علم بچا گیا، آپ پھر فرماتے ہیں نہیں، اور آپ خود فرماتے ہیں یہ اس کا پہلے حملے سے بڑا حملہ تھا، اور وہ حملہ کیا تھا
उस हमले का मतलब और मुद्दा ये था कि फिर अब्दुल कादर जब भी बंदे को इल्म आता है, जब भी बंदा अपनी मैं में आता है, जब भी बंदा मैं बड़ा हूं इस चक्कर में आता है, उसके सामने शैतान हो या ना हो, याद रख ले जब बंदा मैं में आ गया वो अपने उस मकाम से गिर गए। तसव्वुफ सिखाता ये है, तसव्वुफ की बुनियाद ही ये है कि तू सब कुछ है, मैं ना मेरा वजूद है, ना मकाम है, ना मर्तबा हूं। बंदा बेचारा ठहरा क्या, सांस आया तो बंदा है, सांस न हुआ तो वो औलाद, वो भाई और बहन जो बड़ी मोहब्बतें करते हैं, फिर वो बंदा भी नहीं रहता। फिर वो कहा करते हैं कि मैयत को बहुत जल्दी छोड़ के आ जाते। लिहाजा आइए वो तसव्वुफ के लिए जो सबसे बड़ा मकाम और मर्तबा है वो ये है कि अल्लाह से जब बंदे की यारी लगती है, उस यारी का मुद्दा और मकसूद ये है कि फज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तू मुझे याद किया कर। बंदा 50 साल याद करेगा, 60 साल याद करेगा, बजा के हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं 50 साल की याद का मतलब ये है कि तुझे तेरे दिल को अल्लाह ने वो जिंदगी अता कर दी कि फिर हर किसी पर मौत है, दिल पर मौत नहीं, वो बाद का मामला है। याद रख ले वो मौत के लिए मरहला ये है कि जब अल्लाह की याद दवाम और इस्तिकामत में आ गई तो फिर अल्लाह फरमाता है अब तू सो जा। तेरे सोने का मतलब ये है अज़्कुरकुम, मैं से फिर 50 साल नहीं होगा, 100 साल नहीं होगा, तेरे जिक्र को वो कमाल अता करूंगा कि फिर जो कयामत तक तेरे जिक्र को जिंदा कर दूंगा। अल्लाह हम सब का दिल बैठना और उसके नेक बंदों के जिक्र को कबूल फरमाए। राना मोहम्मद हुसैन साहब तशरीफ लाए हैं, हम उन्हें भी खुश आमदीद कहते हुए अल्लाह से तालब है अल्लाह मुझे और आपको वो जिक्र अता फरमाए जिसमें दवाम और इस्तिकामत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।